میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن میرا اس کے بعد جانے کو دل نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فحاشی اور عریانی اس حد پہ ہیں اور اس عروج پر اور اس اونچائی پر ہے کہ اب اچائی اچھی نہیں لگتی، نیک اچھے نہیں لگتے اور اچھوں کے ساتھ بیچنا اچھا نہیں لگتا۔ شیخ مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بندے نے عجیب سوال پوچھا، اور سوال کچھ اس طرح تھا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے، فرمان بردار ہے، نیک ہے، صالح ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کے پاس جانے کو، اس کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اب بظاہر تو یہ ایک سوال لگتا ہے، اور اس سوال کا جو جواب مکی صاحب نے دیا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سوال پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن میرا اس کے بعد جانے کو دل نہیں کرتا۔ نیک بھی ہے، صالحہ بھی ہے، وہ فرمان بردار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کے باوجود اس بندے کا اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کا یا اس کے پاس جانے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ دراصل بات یہ ہے، اس پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو، اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ تھوڑا سا ہم اگر غور کریں تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کو حرام خوری کی اور جب انسان کو گناہ کی لت لگ جاتی ہے تو اس کو پھر اچھی چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ برائی کے پیچھے ہی بھاگتا ہے، اور کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے، جس طرح نشائی عادتی نشائی ہوتا ہے، اس کو نشے کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نشے کے ٹائم میں یا جو نشے کے بجائے یا وہ جو اس کو ضرورت ہے جس چیز کی، اس کے بجائے اس کو آپ وہ کہیں کہ میں اچھے اچھے سے خوراک آپ کو دیتا ہوں، اس کو چھوڑے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کو کہیں کہ میں آپ کو اچھی گاڑی میں اس ٹائم بٹھاتا ہوں، آپ کو اچھے سے کمرے میں بٹھاتا ہوں، آپ کو یہ سہولیات دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو ابھی چھوڑیں، تو وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو وہ لت لگی ہوئی ہوتی ہے اس نشے کی۔ تو اسی طرح ہی گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے، اور گناہ کی بھی ایک لت ہوتی ہے، اور گناہ کی بھی جب بندہ کرتا ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے پھر مطلب حلال کام، حلال تعلق، بندہ اس کو مطلب اس برائی کو اس حلال پہ ترجیح دیتا ہے، اور برائی کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، اور برائی کرنے میں یا گناہ کرنے میں، گناہ کے کام میں مشغول رہنا اس کو اچھا لگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اچھے کام میں مشغول رہیں یا حلال کام میں وہ مشغول رہیں۔ تو بظاہر تو یہ ایک سوال ہے، اور ہمیں ایک سوال یا اس طرح یوں سمجھ لو کہ ایک سوال انہوں نے پوچھ لیا، اور مکی صاحب نے جس انداز سے جواب دیا، بہت اچھے انداز سے انہوں نے جواب دیا، اور بلکہ غصہ ہو گئے تھے کہ اس طرح حرام خوروں کو بس حرام خوری ہی اچھی لگتی ہے، اور ثواب کا کام یا نیک کام اچھے نہیں لگتے۔ میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن میرا اس کے بعد جانے کو دل نہیں کرتا۔ طلاق دے دو تاکہ کسی شریف آدمی کے ساتھ شادی کر لیں، پھر تمہارے دل کا پتہ لگ جائے گا نا۔ یہ عجیب بات ہے، نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، اس کا دل نہیں کرتا۔ تمہارا دل گندی عورتوں کی طرف کرتا ہوگا، نیک عورت تمہیں اچھی نہیں لگتی نا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت کو پسند کرتے ہیں، اور خبیث خبیثہ کو پسند کرتے ہیں۔ الزانیۃ لا ینکح الا زان، زانی عورت زانی مرد سے شادی کرتی ہے، اور زانی مرد بھی زانی عورتیں ڈھونڈتا ہے۔ تو تم کسی خبیثہ پر دل دے بیٹھے ہو گے نا، تو اسی لیے اس بیچاری پاک بات عورت کو لٹکاؤ، فارغ کر دو۔ اس کے بیک گراؤنڈ پہ اگر ہم اور تھوڑا سا غور کریں تو اس کی مین وجہ فحاشی ہے، مین وجہ وہ فحاشی اور عریانی ہے، اور وہ دکھاوا ہے، وہ زرق برق اور وہ چمک دمک ہے، جو بظاہر تو چمک دمک دکھتا ہے، لیکن وہ حقیقت اندر میں گند ہے۔
ہے، تو اس کے پیچھے وہی عریانیت اور فحاشیت ہے، اور فحاشی اور عریانی ہے، اور آئے روز نت نئے تجربے ہوتے ہیں، آئے روز نت نئے طریقوں سے ہمارے نوجوان نسل کو اس میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس فحاشی اور عریانیت میں مختلف اپلیکیشنز، مختلف نیٹ ورکس اور مختلف جو ڈیٹنگ سائٹس ہیں یا مختلف اس طرح کی چیٹنگ سائٹ ہے یا چیٹنگ اپلیکیشنز ہیں، اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً ہمارا وہ نوجوان نسل اس سے خراب ہو رہا ہے جو ٹین ایجر ہیں، جس کی ابھی عقل بھی اور ابھی شعور بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور وہ اچھے برے کی ابھی تمیز نہیں کر رہا، لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو نقصان میں اور اس ایسے دلدل میں دھکیل رہا ہے، اور ایسے دلدل میں وہ اپنے آپ کو پسا رہا ہے، جس دلدل میں وہ پسا ہوا ہے وہ صرف اور صرف تباہی ہے، تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں خصوصاً ان والدین سے اور ان بزرگوں سے، ان بڑوں سے خصوصاً اپیل کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اپنے چھوٹوں پہ خصوصی نظر رکھنی چاہیے، اور ان کو مطلب آپ ان کو تعلیم دیں، آپ ان کو انجینئر بنائیں، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں، آپ ان کو وکیل بنائیں، آپ ان کو اچھا بزنس مین اور کاروباری وہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹوں کی دینی تربیت لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی یا اپنے چھوٹوں کی دینی تربیت نہ کریں تو مبادہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے اس دلدل میں پھنس سکتے ہیں جس دلدل سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ تباہی پر منتج ہے، اور اس کا آخری جو حد ہے وہ صرف تباہی ہے، اور وہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے کرم اور رحم فرمائے۔ بس گزارش یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے رہیے گا مفاد عامہ کے لیے، اور کیونکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کریں، ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع اور سورسز ہیں ان کو استعمال کر کے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔